نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب فرعون اور اس کے ملا اور اسی طرح اس کے شہر کے تمام لوگوں کی موجودگی میں جب ایک مقابلہ ہوا اور اللہ نے دشمن کو شکست فاش دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب و کامران کیا، اور جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان بھی ایسا پکا اور مضبوط کہ انہوں نے جان دے دی، لیکن ان کے ایمان میں ذرا بھی تزلزل اور تذبذب پیدا نہیں ہوا۔ اب جب فرعون اور اس کے درباری شکست کھا جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لازماً ان کے اندر وہی فکر لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی عزت و عظمت اور ان کا دبدبہ اور رعب ملک میں بڑھنے لگے اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ چنانچہ فوراً موسیٰ علیہ السلام پر بغاوت کا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ در حقیقت ہمارے ملک کے باغی ہیں اور ان کا مقصد اس ملک کے اندر بدامنی اور فساد پھیلانا ہے، حالانکہ فسادی خود ہیں، معاشرے کے اندر تقسیم اور طبقات قائم کر رکھی ہے، بیچارے کمزوروں کی جان تک انہوں نے ان کے لیے زندگی مشکل کر دی ہے، جینا ان کے لیے مشکل کر دی ہے، اور اتنے بھاری کام ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں، ٹیکسز اتنے بھاری کم ان کے اوپر ڈالے جاتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی اجیرن بنا کر رکھ دی۔ قرآن نے خود ان کو فسادی قرار دیا ہے، لیکن یہ کیا پروپیگنڈا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ گویا کہ ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں، بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے اس کا یہاں اس رکوع میں ذکر کیا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے جو ملا تھے، جو فرعون کے درباری تھے، وہ کہنے لگے فرعون سے اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا تو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھر، یفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اور نہ تو تجھے اپنا خدا مانتے ہیں اور نہ جو تیرے دوسرے خدا ہیں ان کو وہ تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے تو تجھے بھی اور تیرے خداؤں کو بھی چھوڑ رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مصر کے لوگ ان سب سے بڑے جو خدا، جو ان کا سب سے بڑا خدا تھا وہ سورج تھا، سورج کی یہ پرستش کرتے تھے، اور سورج کو رع کہا جاتا تھا، اور جو اس کا سب سے بڑا اوتار سمجھا جاتا تھا وہ بادشاہ وقت ہوتا تھا، اس لیے اس کو فاریہ کہتے تھے، اور عبرانی زبان میں اس کو فارعو، اور عربی میں جب وہ لفظ منتقل ہوا تو فرعون بن گیا۔ فرعون در حقیقت اسی بڑے اوتار یعنی بڑے بت کا، بڑے خدا کا جو اوتار ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا فرعون۔ اور اس کے علاوہ بھی فرعون اپنی بھی پوجا کرواتا تھا، خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، بہت ساری اس نے مورتیاں اپنی ہم شکل کی بنا کر لوگوں میں تقسیم کر رکھی تھی کہ تم اسی کی پوجا پاٹ کیا کرو۔ تو وہ درباری کہنے لگے کہ یہ تو ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، اتذر موسیٰ وقومہ، موسیٰ اور اس کی قوم کو ان کو کوئی سزا نہیں دے گا، ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں چلائے گا،
یہ تاکہ ملک میں جو ہے بدامنی پھیلائیں اور تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ قال سنقتل فرعون، جب وہ درباریوں کے اس طرح برغلانے اور برانگیختہ کرنے سے متاثر ہوا تو کہنے لگا کہ نہیں، میں ویسے تھوڑی رہنے دوں گا، بلکہ میں ان کی نسل ختم کر دوں گا۔ سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ہم ان کے نوجوانوں کو، بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ یہ ہمیشہ فرعونی ذہنیت یہی ہے کہ نوجوان نسل کو قتل کروانے، مروانے، ان کو ختم کرنے کے حوالے سے محکوم قوموں کے لیے وہ کردار ادا کرتے ہیں۔ اس نے پہلے بھی یہی کام کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا اور اس کے نجومیوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے لیے زوال کا باعث بنے گا، اس وقت اس نے سینکڑوں ہزاروں بنی اسرائیل کے بچے مروا دیے، صرف اس ڈر سے کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ وہ تو قدرت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس سے وہ ڈر رہا تھا اس کو ہی اس کے گھر میں پہنچا دیا اور اس کی پرورش اس کے گھر میں ہو جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور اب بھی پھر وہ نوجوانوں کو قتل کرواتا ہے، طرح طرح سے مختلف ہیلوں اور بہانوں اور حربوں سے بچوں کو بھی قتل کرواتا ہے اور اسی طرح نوجوانوں کو بھی قتل کرواتا ہے۔ عورتوں کو اس لیے رہنے دیتا ہے کہ ایک تو عورتیں ان کے اندر لڑنے، مقابلہ کرنے کی ہمت اور جرأت کمزور ہے، صرف نازک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے مفاد کے لیے، عیاشی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی آج سامراجی طاقت اور قوتوں نے جنگیں مسلط کی ہوئی ہیں، آپ عراق میں دیکھیں ہزاروں نوجوانوں کو مروا دیا اور اسی طرح لوگوں کی عصمتوں کو لوٹا، اسی طرح لیبیا میں دیکھیں اور افغانستان کا اسی طرح حال کیا انہوں نے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں نوجوانوں کو مروا دیا، اور آج فلسطین میں بھی یہی ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں نوجوان نسل کو مارا جا رہا ہے اور بچیوں کی عصمتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں واقعات یہ ذکر کر کے یہ فرعونی سیاست اور فرعونی طرز زندگی اس کو واضح کی کہ فرعون کیا کرتا ہے، کہتے ہیں سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور وہ کہتا ہے بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہیں، ہمارا غلبہ ان کے اوپر، ہم ان کے اوپر حکمران ہیں، ہمارے پاس پوری طاقت اور قوت ہے۔ اب بنی اسرائیل کو جب پتہ چلا کہ فرعون نے تو ہمارے خلاف سخت ایکشن لینے کا ارادہ کر لی ہے، ہمارے خلاف بغاوت کے مقدمے چلا رہا ہے، ہمیں طرح طرح سے ہمارے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کو جیلوں میں بند کر رہا ہے، ان کو سزائیں دے رہا ہے، قتل کروا رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگی، کہنے لگی قوم، قال موسیٰ لقوم استعینوا، تو وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو مصیبت میں پھنس گئے۔ محکوم قومیں جب غلامی میں رہتی ہیں، مسلسل غلامی کے اثرات ان پر گہرے ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں غلامی کی حالت میں جو کچھ تھوڑا بہت مل رہا ہوتا ہے اس پر ہی وہ کنات کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ جو تجہد کر کے اپنے لیے آزادی کا راستہ ہموار کرنا، مشکلات اور مصائب اور پریشانیاں ہیں تو ان کا مقابلہ کرنا ہمت اور جرأت کے ساتھ ان میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ تھوڑی سی تکلیف سے بھی گھبرا اٹھتی ہیں، شکایت کرنے لگ پڑتی ہیں۔ یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ مسلسل غلامی میں رہنے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے ملامت کرتی ہیں، ان کو بار بار شکایت کرتی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہمیں تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ فرعون کہتا ہے کہ ہم غالب ہیں، اس کا غلبہ تو نہیں کھل گیا، اس کی پوری حکومت کی چولیں ہل گئی کہ اس نے پورے مصر کے لوگوں کو بلایا، ہزاروں کی تعداد میں جادوگروں کو بلایا، مقابلے میں شکست اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اس کی طاقت اور قوت تو اس کے سامنے کھل کر آ گئی ہے، یہ تو محض ڈراوے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہمارے پاس غلبہ ہے، اس کا غلبہ تو ہے اب اس کے سامنے آ گیا۔ باقی یہ ہے کہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ اب تمہیں حکمران بنائے گا، اس کے لیے تمہیں صبر و استقامت سے کام لینا ہوگا، اللہ سے مدد مانگنی ہوگی۔ ابھی تم بے سہارا ہو، تمہارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں، تمہیں اس ذات پر بھروسہ کرنا ہوگا جس ذات نے اس کی پوری
سلطنت اور حکومت کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو غالب کیا ہے، وہی تمہاری مدد کرے گا، لہذا اس سے مدد مانگو۔ قال موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کرے گا، یہ مشکلات زیادہ دیر اب نہیں رہنے والی، تم اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اور واصبروا، صبر سے کام لو۔ صبر تین معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے صبر علی الطاعات، کہ اپنے آپ کو جمائے رکھو نیکی پر، اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس کے اوپر قائم رہو، اس سے نہ ہٹو، صرف وقتی تکلیف سے گھبرا کر اس کو چھوڑ دو۔ صبر علی الطاعات ہوتا ہے یعنی جماؤ اختیار کرنا، برداشت کرنا، جو حکم ملا ہے اس پر ڈٹے رہنا۔ اور دوسرا صبر ہوتا ہے صبر علی المعاصی، کہ جرائم سے اپنے آپ کو روکنا، نافرمانی سے باز رکھنا، یہ بھی صبر کے معنی میں آتا ہے۔ اور تیسرا ہے صبر علی المصائب، جو مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، ان کو ہمت اور مردانہ وار جیتتے چلے جانا، برداشت کرتے چلے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جماعت کی تربیت کی، ان کے اندر یہی صبر کی تلقین کی۔ جب تک کسی قوم میں صبر پیدا نہ ہو، برداشت پیدا نہ ہو، اسے حکمرانی نہیں دی جا سکتی۔ بے صبرے لوگ تھوڑی سی کوئی مصیبت آئے اور وہ آپے سے باہر ہو جائے، جیسے فرعون کا حال ہے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے شکست کھائی ہے تو فوراً آپے سے باہر ہو کر گئے، بیچارے نوجوانوں کو، بے گناہوں کو مارنے پر اتر آیا، ان کو جیلوں میں ڈالنا، ان کو سزائیں دینا اور ان کو طرح طرح سے اذیتیں دینا، یہ تو بے صبری پن کا مظاہرہ ہے۔ اگر تم اتنے بڑے باہمت یا بڑے مرد تھے تو تم اس شکست کو قبول کرتے کہ ٹھیک ہے ہمیں شکست ہوئی ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس نے بجائے اپنی شکست کو تسلیم کرنے کے الٹا کیا ہے، طاقت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام ہمیشہ اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو صبر کی تلقین ہی نہیں کرتے بلکہ پریکٹس کرواتے ہیں، تربیت دیتے ہیں کہ ان کے اندر برداشت پیدا ہو، کہ حالات مشکل پیش آئیں تو ان کو ہمت کے ساتھ برداشت کریں، ان کا مقابلہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اپنے نوجوانوں کو اسی کی تعلیم دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ نے شکایات بھی کی اور یہی کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر اتنی مصیبتیں ہم جھیل رہے ہیں۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اسی طرح حضرت عمار کے والد یاسر کو شہید کیا گیا، اور طرح طرح کے دیگر صحابہ کرام کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض صحابہ نے آ کر شکایت بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جماعت کو صبر کی تلقین کی، فرمایا تم بہت جلدی گھبرا گئے ہو، تم سے پہلے سچی جماعتیں، سچے لوگ جنہوں نے آزادی کی جنگیں لڑی ہیں، مقابلہ کیا دشمن کا، ان کے ساتھ تو ایسی بھی مشکلات آئی ہیں کہ ان کے جسم کو آگوں سے چیر دیا گیا، زندوں کی کھال اتار دی گئی، برداشت کیا انہوں نے۔ آزادی کوئی آسان کام نہیں ہوتی، وقت کے فرعونی طاقتوں اور قوتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہوتا کہ ایسے بیٹھے بیٹھے اللہ میاں پلیٹ پہ رکھ کر دے دے۔ اس کے لیے تو بڑی ہمت کرنی پڑتی ہے، چاہے وقت کے اولو العزم لوگ، اونچے درجے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، انبیاء ہی کیوں نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہاں تک کہ بڑھ کر، ان سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو ایسا نہیں ہوا کہ اللہ میاں نے پلیٹ پہ رکھ کر آزادی دے دی کہ لو بھائی آپ اور اپنی جماعت کو ہم نے حکمرانی دے دی، آزادی مل گئی ہے، اب تم جیسے چاہو زندگی گزارو، جیسے چاہو ہمارے حکم کو نافذ کرو۔ نہیں، مشکلات کی چکی سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا مزاحمت کے لیے اسباب کے طور پر اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔ اگر دشمن کے پاس اسباب ہے تو تمہیں بھی اس کے مقابلے کی اپنے اندر جرأت پیدا کرنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کیا صبر کی اور استعانت باللہ کی تلقین کرتے ہیں۔ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر و استقامت سے کام لو۔ اور ساتھ یہ واضح کر دیا ان الارض للہ، یہ ملک تو اللہ کا ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اس کا مالک اور وارث کو جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اس ملک کے تم وارث بنو گے، اس کی حکومت ختم ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا حکمران بنتا ہے، لیکن اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم اس کو چلانے کی کتنی صلاحیت رکھتے ہو۔
انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا جنہوں نے اپنے اندر عدل کو پیدا کر لیا، اعلیٰ اخلاق اور رویوں کو پیدا کر لیا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار انہی کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگ ہیں۔ تقویٰ کی تشریح کے بارے میں بارہا پہلے بات ہو چکی ہے کہ تقویٰ کی تشریح پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اس آیت سے کرتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ تقویٰ کا سب سے بڑا عمل ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں، ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو دیکھو انجام انہی کے حق میں بہتر ہوگا جو عدل کا قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنے اندر عدل کو قائم کرنے والی صفات پیدا کرو، اور اگر اسی طرح تم حکمران بن گئے تو پھر تم بھی وہی کرنے لگ پڑو گے جو تم سے پہلے فرعون کر رہا ہے۔ فرعون جیسے ظلم کر رہا ہے، بدماشیاں کر رہا ہے، تو تم بھی ویسے ہی پھر کرو گے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی تربیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کرو، اللہ تمہیں اس ملک کا وارث بنائے گا، مصر کی حکومت تمہیں دے گا، کیونکہ انجام کار اللہ تعالیٰ متقیوں ہی کی مدد کرتا ہے۔ لیکن قوم بنی اسرائیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، وہ الٹا موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاتی ہے، کہتی ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، کہ اے موسیٰ ہم تو تیرے آنے سے پہلے بھی تکلیفوں میں مبتلا کیے گئے اور تیرے آنے کے بعد بھی، تو ابھی نہیں آیا تھا اس وقت بھی ہمارے ساتھ یہی ظلم کیا فرعون نے، چلو تم آ گئے، اب پھر تمہارے آنے کے بعد اب جب تمہیں نبوت ملی ہے تو پھر تمہیں وہی دوبارہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وہی قوم در حقیقت فرعون کی ان مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتی ہے یار جیسے بھی اس غلامی کی حالت میں جو کچھ مل رہا ہے نا وہی کافی ہے، تو آپ کی وجہ سے لوگ مسلسل تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک اور تباہ و برباد کرے گا اور تمہیں اس ملک کا نائب بنائے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس زمین میں یعنی اس مصر کی سلطنت میں زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ بنائے گا، تمہیں حکمرانی دے گا، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ تمہیں حکمرانی دے گا، لیکن اس حکمرانی کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے وہ بھی اللہ دیکھے گا، کہ تم بھی وہی پھر کام کرو گے جو پہلے کر رہے ہیں، اس کے لیے تم پہلے بھی تیاری کرو۔ یاد رکھو جو جماعتیں تربیت حاصل نہیں کرتی، اپنے ورکر کو اپنے نوجوان کو تیار نہیں کرتی، ان کو ٹریننگ نہیں دیتی، ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا نہیں کرتی، ڈسپلن نظم و ضبط پیدا نہیں کرتی، ملک چلانے کی صلاحیت و استعداد پیدا نہیں کرتی، اور وہ حکمران بن جاتی ہیں تو وہ فساد ہی پیدا کرتی ہیں، وہ ملک کے اندر خرابی ہی پیدا کرتی ہے۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کون سی ایسی جماعت ہے جو اپنے ورکر کو اپنے نوجوان کو تربیت دیتی ہو، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتی ہو، عدل و انصاف قائم کرنے، ملکی نظم و نسق کو چلانے کی اس کے اندر صلاحیت اور سوچ اور شعور پیدا کرتی ہو، الٹا جذباتیت پیدا کی جاتی ہے، اور اس جذباتیت کا اظہار ہر جگہ میں آپ کو نظر آئے گا۔ آپس میں دو بندے بات چیت کر رہے ہوں گے، برداشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے پر فتوے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، گالم گلوچ اور فتنہ و فساد پیدا کرنا۔ تو جو اپنے ورکر کو فتنہ و فساد کی تربیت دے رہی ہیں، ان کو ملک مل جائے گا تو انہوں نے کون سا ملک میں عمل قائم کر رہے ہیں؟ ملک ملنے کے بعد، طاقت ملنے کے بعد انہوں نے اور خرابی پیدا کر دی۔ آج اپنے ملک کی ساری جماعتوں کا ذرا بغور مشاہدہ کرو کہ ان میں سے کون سی ایسی جماعت ہے جو اپنے نوجوان کو تربیت دیتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتی ہے، ان کے اندر اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرتی، ان کو استعمال کرتی ہے۔ آج نوجوان کو استعمال کرنے کی سیاست ہے کہ ان کو بس اپنا ہم خیال ہم نوا بنا کر کچھ لالچ دے کر ان کو استعمال کرو اور حکمرانی حاصل کر کے اپنی مرضی کی منمانی کرتے پھرو، تو اس کا نتیجہ یاد رکھو ملک میں فساد، مزید خرابی، مزید بربادی ہی پیدا ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں، انبیاء علیہ السلام ان کے جانشین، ان کے وارثین ہمیشہ اپنے ورکر کی تربیت کرتے ہیں، اپنے نوجوانوں کو تعلیم دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، ان کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کرتے ہیں، اعلیٰ صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، تاکہ جب انہیں طاقت ملے تو اس طاقت کو
درست اور صحیح استعمال کریں۔ اس کے نتیجے میں ملک میں عدل، امن، خوشحالی پیدا ہو، لوگوں کے مسائل حل ہوں، نہ یہ کہ وہ لالچی، مفاد پرست، خود غرض، جھگڑالو، فتنہ پرداز ہو کر اس طاقت کا منفی استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جماعت کی یہی تربیت دی۔ اس بر صغیر پاک و ہند میں انگریز کے خلاف آزادی کی جنگ لڑتے رہے، مسلمان بھی لڑتے رہے، دوسری قومیں بھی لڑتی رہیں۔ جب آزادی قریب آ گئی، لگ رہا تھا کہ اب انگریز یہاں سے چلا جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ایسی مشکلات پیدا کر دی گئی تھی کہ اب اس کے لیے یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ تو یہاں علماء ربانیین کی سب سے بڑی فکر یہی تھی کہ جو آئندہ حکومت سنبھالے ان کے اندر اس چیز کی استعداد اور صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ ملک کو چلا سکے، ملک کا نظم و نسق قائم کر سکے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، جس کو انگریز نے جلا وطن کر دیا تھا، بر صغیر سے نکال دیا تھا، 25 سال انہوں نے جلا وطنی کے ایام گزارے، آخری 12 سال تو وہ حرم شریف میں رہے۔ اب آزادی جب ان کو ملنے والی ہے تو انہوں نے مختلف ذرائع اور طریقے استعمال کر کے انگریز سے ہندوستان واپس آنے کی اجازت لی۔ 47 میں آزادی حاصل ہوئی تو 10 سال پہلے 37-38 میں انہوں نے کوشش شروع کر دی کہ مجھے ہندوستان واپس جانے دیا ہے، اور یہ واپس آنے کے لیے جو حضرت سندھی نے اجازت مانگی وہ اس لیے نہیں کہ وہ حرمین شریفین کی برکتوں کو چھوڑ کر ہندوستان میں آنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ اب انگریز جانا چاہتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں اپنی قوم کو تربیت دوں کہ وہ اس ملک کا نظم و نسق کیسے قائم کریں گے، کس طریقے سے نظام چلا سکیں گے اس ملک کو، اور اس کے اندر کیسے بہتری لا سکیں گے۔ چنانچہ 39 میں حضرت سندھی یہاں واپس آئے تو انہوں نے عملی سیاست کو چھوڑ کر ہر میدان میں نوجوانوں کو تربیت دینا شروع کی، تعلیم دینا شروع کی، ان کی اخلاقی تربیت کرنا شروع کی۔ لیکن یہاں اس وقت تو صورتحال ہی بڑی عجیب و غریب بنی ہوئی تھی، مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے، اور اسی طرح مختلف لڑائیاں انگریز نے پیدا کر رکھی تھی، کوئی تربیت لینے کے لیے تیار نہیں، حضرت سندھی کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، بلکہ ان پر فتوے لگانا شروع کر دیے، یہ تو سوشلسٹ ہو گئے، یہ تو کمیونسٹ ہو گئے، یہ تو جو ہے رشیا میں گئے ہیں تو وہاں ان سے متاثر ہو گئے، اس طرح کے ان پر یہ فتوے لگا کے نوجوانوں کو ان سے دور کرنے کی سازشیں کرنا شروع کر دی۔ پھر نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان لے تو لیا، اس خطہ آزاد تو کروا لیا، لیکن اس ملک کو چلانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو تباہی و بربادی کی طرف لیڈرشپ نے اتارا ہے، بربادی کی طرف لے گئے ہیں، ملک کو ترقی کی طرف، کامیابی کے راستے پر نہیں لے گئے۔ آج دنیا کی مہذب ترقی یافتہ قوموں کا حال دیکھیں، وہ جو ان کے لیڈر اور حکمران بنتے ہیں، پہلے ان کو تربیت دیتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، کئی سال تک ان کو باقاعدہ جو ہے اکیڈمیز میں تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے، پھر عملی طور پر ان کی اعلیٰ اخلاقی، اعلیٰ عملی صلاحیتیں ان کی دیکھی جاتی ہے، ان کو تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے، پھر ان کو ملک کا حکمران اور وزیر بنایا جاتا ہے یا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، پھر وہ اپنے ملک کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ یہاں جس بچے نے کبھی بھوک دیکھی نہیں، کبھی مشکلات کا سامنا کیا نہیں، ان حکمرانوں کی اولادیں جو تربیت لیتی ہیں تو جا کر لندن سے لیتی ہیں، سوچ اور تربیت ان کی بنتی ہے تو وہ باہر سے جا کر بنتی ہے، یہاں ملک کے حالات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، غریب کی وہ قسم پرسی کو وہ نہیں جانتے کہ کس طرح وہ زندگی گزار رہا ہے، کہاں رہ رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، وہ آتے ہی جناب حکمران بن جاتے ہیں، تو آ کر انہوں نے کیا ملک کو ترقی دی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ان الارض للہ، یہ ملک اللہ کا ہے، وہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ انجام کن لوگ قوموں کے لیے بہتر ہوتا ہے جو عدل و انصاف قائم کرتی ہیں، لہذا یہ ملک اللہ تمہیں دے گا، تمہیں خلیفہ اس ملک کا بنائے گا، اور وہ دیکھے گا کہ تم اب دنیا میں کیا کام کرتے ہو، فینظر کیف تعملون، تم دنیا میں کس طریقے سے حکمرانی کرتے ہو، اللہ کے احکامات کو کس طریقے سے نافذ کرتے ہو، اللہ اس کو دیکھے گا۔ اس لیے اس کی اب تربیت حاصل کرو، ابھی اپنے اندر برداشت پیدا کرو، صبر سے کام کرو۔ تو اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو تربیت دی، اس رکوع کے اندر اس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی